السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ کے بالکل شروع کے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، خاص طور پر پہلی 7 آیات یعنی پہلا رکوع۔ جی، یہ آیات تو جیسے پورے قرآن کے لیے ایک تعارف ہے، ایک بنیاد۔ بالکل، یہ آیات قرآن کی حقانیت بتاتی ہیں اور یہ بھی کہ کون لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں اور کون نہیں پاتے۔ اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج ہم مستند تفاسیر جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر طبری ہے، مودودی صاحب کی تفسیر ہے یا مفتی تقی عثمانی صاحب کی، اور احادیث کی روشنی میں ان آیات کو سمجھیں۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ان کے معنی اور جو حکمتیں ان میں چھپی ہیں ان پر بات کریں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال تو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے۔ جی بالکل، یہ بہت دلچسپ موضوع ہے۔ کئی صورتیں ایسی حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ ہاں، حتمی معنی تو دیکھیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ صحیح۔ لیکن مفسرین نے کئی حکمتیں ضرور بیان کی ہیں، جیسے تفسیر طبری میں آتا ہے کہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا راز ہو سکتا ہے۔ اچھا، راز۔ جی، یا پھر یہ کہ فوراً سننے والے کی توجہ کھینچنے کا ایک انداز ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک بہت اہم رائے جو آپ کو تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ملے گی وہ یہ کہ یہ ایک چیلنج ہے۔ چیلنج؟ کیسا چیلنج؟ چیلنج یہ کہ بھئی یہ قرآن انہی حروف تہجی یعنی الف لام میم وغیرہ سے بنا ہے جو تم عرب لوگ استعمال کرتے ہو۔ ہاں، اپنی شاعری میں، باتوں میں۔ بالکل، تو اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم سب مل کر اس جیسی ایک آیت یا صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ اچھا، تو یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہوئی۔ زبردست۔ جی، یہ اس کے الہامی ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ کیا اس کا تعلق اگلی آیت سے بھی بنتا ہے؟ مطلب یہ کہ علم کا ایک حصہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے؟ ہاں، یہ بھی ممکن ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاری شروع میں ہی سمجھ جائے کہ وہ ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات اسے آگے غیب پر ایمان لانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ صحیح، یعنی علم کا اصل سرچشمہ وہی ہے اور کچھ باتیں عقل سے اوپر ہیں جن پر ایمان لانا ہے۔ بالکل، یہ نکتہ اہم ہے۔ بہت خوب۔ تو یہ تو ہوئی پہلی آیت۔ اب دوسری آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جی، یہاں ذالکا یعنی وہ کا استعمال کیوں ہے؟ کتاب تو سامنے ہے، اور پھر یہ دعویٰ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ ذالکہ کا اشارہ اگرچہ کتاب سامنے ہے، اس کی عظمت اور بلندی کی طرف ہے۔ اچھا، یعنی مقام و مرتبے میں یہ اتنی اونچی کتاب ہے کہ اسے ذالکہ کہا گیا ہے۔ یہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے۔ سمجھ آ گئی۔ اور لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں؟ یہ قرآن کا اپنے بارے میں ایک بنیادی اور بڑا پر اعتماد اعلان ہے۔ مطلب اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ شروع میں ہی اس کے مستند ہونے پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ واقعی بہت بڑا دعویٰ ہے، اور وہ بھی بالکل شروع میں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ پڑھنے والے کو پہلے ہی لمحے احساس ہو جائے کہ وہ کوئی عام کتاب نہیں پڑھ رہا، صحیح۔ بلکہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے جو ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یہ اسے سنجیدگی سے قبول کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اور پھر فوراً کہا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ متقین کون لوگ ہیں؟ کیا یہ ہدایت صرف انہی کے لیے ہے؟ دیکھیں، ہدایت تو یہ اصل میں تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ھدی للناس بھی آیا ہے۔ جی، البقرہ میں ہی ہے شاید۔ جی، وہی ہے۔ لیکن یہاں متقین کا ذکر اس لیے کہ عملاً فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن میں تقویٰ ہو۔ تقویٰ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ کا لفظی مطلب تو ہے بچنا۔ اصطلاح میں اللہ کا خوف دل میں رکھ کر گناہوں سے بچنا، حکم ماننا، منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا۔ اچھا، گویا قرآن ایک روشنی ہے، راستہ اسی کو دکھائے گی جس کی آنکھیں کھلی ہوں، جو دیکھنا چاہے۔ متقین وہ ہیں جن کے دل حق قبول کرنے کو تیار ہوتے ہیں، یعنی قبول کرنے کی نیت اور صلاحیت ہو ان میں۔ بالکل۔ تفسیر طبری میں صحابہ اور تابعین سے تقویٰ کی کئی تشریحات ہیں۔ سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر زندگی گزارنا۔ تو ہدایت سب کے لیے، پر فیضیاب ہونا تقویٰ پر منحصر ہے۔ ٹھیک، اب اگلی دو آیات، آیت 3 اور 4، انہی متقین کی صفات بتاتی ہیں۔ پڑھیں۔ آیت 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جی، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 3 صفات ہیں۔
پہلی ایمان بالغیب، یہ کیا ہے اور اتنا اہم کیوں ہے؟ ایمان بالغیب تو سمجھیں اسلام کے عقیدے کی جڑ ہے۔ جڑ؟ جی، تھرسا۔ غیب وہ سچائیاں ہیں جو ہمارے حواس یعنی دیکھنے، سننے وغیرہ کی پہنچ سے باہر ہیں، جیسے اللہ کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر، وحی کا اترنا، مرنے کے بعد زندگی، یہ سب غیب ہیں۔ صحیح۔ متقین ان سب پر یقین رکھتے ہیں بغیر دیکھے، صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یعنی وحی پر مکمل بھروسہ۔ بالکل، یہ ایمان ہی انسان کو صرف دنیا داری سے نکال کر ایک اونچے مقصد سے جوڑتا ہے۔ شاید اسی لیے یہ پہلی صفت ہے۔ اور شاید یہ الف لام میم کی پر اسراریت سے بھی جڑتا ہے کہ بھئی کچھ چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں مگر ماننی ہے۔ ہاں، یہ تعلق بالکل ہو سکتا ہے کہ علم صرف وہی نہیں جو نظر آئے۔ دوسری صفت، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں یصلون یعنی پڑھتے ہیں نہیں کہا، یقیمون کہا۔ اس قائم کرنے میں کیا خاص ہے؟ اقامت صلاۃ۔ یہ صرف نماز پڑھ لینے سے بہت آگے کی بات ہے۔ اچھا؟ اس میں نماز کو اس کی تمام شرائط، ارکان، آداب، وقت کی پابندی اور سب سے اہم خشوع و خضوع یعنی دل کی حاضری کے ساتھ ادا کرنا شامل ہے۔ یعنی پوری توجہ اور اہتمام سے۔ جی، ایسی نماز جو زندگی بدلے، برائی سے روکے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کے طریقے اور خشوع پر بہت احادیث ہیں۔ تو قائم کرنا یعنی نماز کو اس کی روح کے ساتھ زندہ رکھنا۔ ٹھیک، بالکل۔ صرف جسمانی حرکت نہیں۔ اور تیسری صفت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا دائرہ کتنا ہے؟ صرف پیسہ؟ نہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے، اس میں مال، دولت، علم، وقت، صلاحیتیں سب آ جاتا ہے۔ سب کچھ؟ جی، یہ سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ متقین مانتے ہیں کہ وہ مالک نہیں، امین ہے۔ امین یعنی ٹرسٹی۔ بالکل، تو وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ فرض زکوٰۃ بھی، نفلی صدقات بھی، گھر والوں پر خرچ، معاشرے کے کام، سب شامل ہے۔ اس سے تو مال کی محبت بھی کم ہوتی ہوگی۔ یقیناً، اور معاشرے میں ہمدردی بڑھتی ہے۔ بخاری کی حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہو۔ تو انفاق میں بھی ہمیشگی چاہیے۔ تو ایمان، عبادت یعنی نماز، اور معاشرتی ذمہ داری یعنی انفاق، یہ تینوں آ گئیں۔ اب آیت نمبر 4 میں مزید 2 صفات ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ جی، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اترا اور جو آپ سے پہلے اترا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کی وضاحت کریں۔ اس میں 2 اور بنیادی عقیدے آ گئے۔ پہلا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تمام پر؟ جی، متقین صرف قرآن پر نہیں بلکہ ان تمام کتابوں اور صحیفوں پر بھی اجمالاً ایمان رکھتے ہیں جو پہلے انبیاء پر اتریں، اپنی اصلی حالت میں، جیسے توریت، زبور، انجیل وغیرہ۔ اچھا، یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور قرآن آخری کڑی ہے۔ یہ اسلام کی وسعت ہے۔ اور دوسرا حصہ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں یقین کے لیے یوقنون ہے۔ یہ ایمان سے زیادہ مضبوط لگتا ہے۔ جی ہاں، یوقنون یقین سے ہے، مطلب شک و شبہ سے بالکل پاک، کامل، پکا یقین۔ کس چیز پر یقین؟ آخرت پر، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، قبر، قیامت، حساب کتاب، جزا سزا، جنت، دوزخ۔ متقین ان سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ جیسے دیکھ رہے ہوں؟ جی، اتنا پختہ یقین۔ اور یہی یقین انسان کے اعمال اور اخلاق کو صحیح سمت دیتا ہے۔ کیسے؟ جب پتہ ہو کہ ہر عمل کا جواب دینا ہے تو انسان دنیا میں ذمہ داری سے رہتا ہے۔ مولانا مودودی نے بھی اسی پر زور دیا ہے کہ آخرت کا یقین ہی اصل اخلاقی پابندی پیدا کرتا ہے۔ تو کل 5 صفات ہو گئیں: غیب پر ایمان، نماز کا قیام، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنا، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا، اور آخرت پر کامل یقین۔ جی، آیت 5 ان لوگوں کے انجام کا اعلان کرتی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔
یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بالکل، یہ ان 5 صفات کو اپنانے کا نتیجہ ہے، اللہ کا انعام۔ اولئک علی ہدی، یعنی وہ ہدایت پر مضبوطی سے قائم ہیں، جیسے سوار ہوں۔ اعلیٰ کا مطلب پر، جیسے سوار ہونا۔ جی، اور یہ ان کی اپنی کوشش سے نہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا کیا مطلب ہے یہاں؟ فلاح بہت جامع لفظ ہے، اس میں دنیا کی کامیابی، عزت، سکون اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی یعنی جہنم سے نجات اور جنت کا ملنا سب شامل ہے۔ سب کچھ؟ جی یہ ہے قرآن کا معیار کامیابی، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی۔ یہ تو بہت ہی جامع تعریف ہے فلاح کی۔ اچھا، ان متقین کے ذکر کے بعد اگلی 2 آیات 6 اور 7 ایک دوسرے گروہ کا ذکر کرتی ہیں۔ آیت 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جی، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تو بڑی سخت آیت لگتی ہے۔ کیا مطلب ان کے ایمان لانے کا کوئی امکان ہی نہیں؟ یہ آیت ان خاص لوگوں کے بارے میں ہے جو حق واضح ہونے کے بعد بھی جان بوجھ کر ضد، تکبر یا دنیا کے فائدے کی وجہ سے انکار پر اڑے رہتے ہیں۔ کفر کا مطلب انکار کرنا یا چھپ پانا؟ جی، یعنی حق پہچان کر بھی مانا نہیں یا چھپایا۔ جب انسان مسلسل حق سے منہ موڑتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ دل سے قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر نبی کا سمجھانا بے اثر ہو جاتا ہے۔ جی، ایسے لوگوں کے لیے پھر ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ہدایت کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ تفاسیر جیسے ابن کثیر کہتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے، ان کی ہٹ دھرمی اتنی بڑھ چکی ہے۔ یعنی یہ ان کی اپنی روش کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اور اس کی وجہ آیت 7 میں مزید واضح کی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ جی، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ مہر لگا دینا، پردہ ڈال دینا، کیا یہ اللہ زبردستی کرتا ہے؟ نہیں، یہ جبری نہیں ہے۔ ختم یعنی مہر لگانے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ زبردستی ہدایت سے روکتا ہے۔ تو پھر یہ مہر اصل میں ان لوگوں کے اپنے مسلسل انکار اور ہٹ دھرمی کا لازمی نتیجہ ہے۔ اچھا، جب کوئی بار بار سچ کو جھٹلائے، حق سننے سے بھاگے، نشانیاں دیکھ کر آنکھیں بند کرے، تو آہستہ آہستہ دل کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے، کان حق بات نہیں سنتے، آنکھیں حق نہیں دیکھ پاتی۔ تو یہ ان کے اپنے اعمال کا پھل ہے۔ جی بالکل، یہ ان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے جسے اللہ اپنے قانون کے تحت بیان کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کی سزا ہے جو ان کے اپنے انتخاب سے آتی ہے۔ تفسیر طبری ہو یا مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر، سب اس پر زور دیتے ہیں کہ مہر شروع میں نہیں لگتی، تب لگتی ہے جب انسان خود کو ہدایت کا نااہل ثابت کر دے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ مہر سزا کے طور پر آتی ہے، اور آیت کا آخر ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جی ہاں، یہ ان کے کفر اور انکار کا حتمی انجام ہے، دنیا میں ہدایت سے محرومی اور آخرت میں ہمیشہ کا عذاب۔ تو یہ پہلی 7 آیات کمال ہے، ایک طرف متقین کا راستہ اور ان کا انجام ہدایت اور فلاح، دوسرے طرف کافروں کا راستہ اور ان کا انجام دلوں پر مہر اور عذاب عظیم۔ بالکل، سورۃ البقرہ کا یہ شروع ہی گویا پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ایمان اور کفر، ہدایت اور گمراہی، اطاعت اور نافرمانی اور ان کے نتائج، سب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ واقعی صرف 7 آیات میں بنیادی عقائد، عبادات، اخلاق، انسانوں کی 2 قسمیں اور ان کے انجام کا کیسا جامع نقشہ ہے۔ متقین کی وہ 5 صفات، غیب پر ایمان، نماز کا قیام، اللہ کی راہ میں خرچ، تمام الہامی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر یقین، یہی تو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ جی، یہی وہ ستون ہیں جن پر دین قائم ہے۔ اور دوسری طرف
کفر پر اڑے رہنے کا انجام بھی بتا دیا کہ یہ انسان کو کیسے محروم کر دیتا ہے۔ یہ آیات تو ہر ایک کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے یا کھڑی ہے۔ بالکل، یہ غور و فکر کی دعوت ہے کہ اپنا جائزہ لیں، ہم کس گروہ کے ساتھ ہیں یا ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے زندگی میں کیا بدلنا ہوگا۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو سورۃ البقرہ کی یہ پہلی 7 آیات اعلان کرتی ہیں کہ قرآن حق ہے، شک سے پاک ہے، ہدایت متقین کے لیے ہے، جن کی 5 صفات بتائی گئیں: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق، ایمان بالکتب اور یقین بالآخرت۔ جی، ان کے لیے ہدایت اور فلاح ہے، اور جو جان بوجھ کر کفر کرتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ ہے، اور یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ کیا سوال؟ سوال یہ کہ آج کے دور میں ہم ان متقین والی صفات کو اپنی زندگی میں کیسے پیدا کریں؟ غیب پر ایمان کیسے مضبوط ہو؟ نماز صرف رسم نہ رہے، واقعی قائم کیسے ہو کہ زندگی پر اثر کرے؟ اور اپنا مال، وقت، صلاحیتیں اللہ کی راہ میں خلوص اور ہمیشگی سے کیسے خرچ کریں تاکہ ہم بھی مفلحون، کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکیں؟ یہ واقعی وہ سوالات ہیں جن پر صرف بات کرنا کافی نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ جی، ان پر مسلسل سوچنے اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بہت ہی معلوماتی اور گہری گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔